امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ، تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ میناب اور ایبک میں اسکول نشانہ، طالبات سمیت 70 افراد جاں بحق۔ بندر عباس، چابہار اور بوش شہر میں بمباری۔ تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی حملے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ کو دوسروں نے اپنے مفاد کے لیے جنگ میں دھکیل دیا، اب بھی لگتا ہے جوہری معاہدے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کی دوبارہ بحالی کے لیے پہلے حملے روکنا ہوں گے۔ فی الحال امریکہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، ہمارے 1-2 کمانڈر شہید ہوئے ہوں گے، باقی تمام قیادت محفوظ ہے۔ ایران کی فتح خیبر کے نام سے جوابی کارروائی، اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا کویت، UAE، سعودی عرب، قطر اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق، تعلق پاکستان سے ہے۔ عمان کا امریکہ اور اسرائیل کے حملے پر ناراضگی کا اظہار، مذاکرات کے دوران ہونے والے حملے پر افسوس کا اظہار۔ سعودی عرب کے ریاض اور مشرقی ریجن میں ایرانی حملوں کی مذمت، کہا اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی کرائی تھی، اس کے باوجود ہماری سرزمین پر ایران نے جارحیت کی۔ خطے میں کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ایران اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ خطے کی بگڑتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان کا کشیدگی فوری روکنے اور بحرین کے حل کے لیے سفارتکاری کی فوری بحالی پر زور۔ اور T20 ورلڈ کپ شری لنکا کے خلاف پاکستان کی جارحانہ بیٹنگ، فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان کے 50s۔ صاحبزادہ فرحان نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ، تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ میناب میں اسکول نشانہ، طالبات سمیت 51 افراد جاں بحق۔ بندر عباس، چابہار اور بوشہر میں بمباری۔ تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی حملے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین اور عراق کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دینے پر زور، کہا ایران اپنے حق دفاع کو استعمال کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کی فتح خیبر کے نام سے جوابی کارروائی، اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا کویت، UAE، قطر اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دبئی کی فضاؤں میں مزید دھماکے سنے گئے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام فضائی آپریشنز معطل۔ عمان کا امریکہ اور اسرائیل کے حملے پر ناراضگی کا اظہار، مذاکرات کے دوران ہونے والے حملے پر افسوس کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ کو فون، خطے میں جاری پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار، صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کا اہم ترین میچ، شری لنکا کی دعوت پر قومی ٹیم کی بیٹنگ، جارحانہ آغاز، سیمی فائنل تک رسائی کے لیے قومی ٹیم کو ہر صورت 64 رن سے فتح درکار۔ گرین شرٹس کے اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں، سائم ایوب، سلمان مرزا اور بابر اعظم ڈراپ، نسیم شاہ، ابرار احمد اور خواجہ نافع شامل۔ سمیرا، جہاں پر ہم بات کریں کردار نبھانے کی، تو یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک بہت بڑی خبر دیتے چلے کہ سعودی کا کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے قطری امیر سے بھی رابطہ کیا ہے، تو رابطے ہو رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کا کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے قطری امیر سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ اب رابطے جو ہیں وہ تو شروع ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے۔ آپ بھی بات کر رہے تھے رجیم چینج کے حوالے سے، اسرائیل کی جانب سے یہ جو رجیم چینج بیانیہ ہے، یہ خطے میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پراکسی وار جو ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، دوسرا اس سے لبنان، شام اور عراق جیسے ممالک جو ہے وہ بہت زیادہ شدید متاثر ہوں گے؟ نہیں جی، پراکسی نیٹ ورک تو موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ایران اپنے حوالے سے استعمال کرتا تھا عرب اور خلیجی خطے کے اندر، وہ کافی حد تک سمیش ہو چکا ہے۔ وہ ہمیں خطرہ ہے وہ افغانستان سے یا SKP سے، جو کہ افغانستان کے اندر بیسیکلی سیف ہیونز ہے، اور وہ اس خطے میں
فساد کریٹ کرتی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں۔ جہاں تک یہ ایران کی سچویشن ہے، یہ بڑے ڈڈی سچویشن ہے، اس کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان، خلیجی ممالک، بلکہ جو گروپ آف 8 مسلم کنٹریز ہے، پچھلے آپ دیکھیں کہ ان کا بیانیہ وہ یہی تھا کہ کسی طرح اس کا ڈپلومیٹک سیٹلمنٹ ہو سکے۔ عمان میڈیٹ کر رہا تھا عمان کے مطابق، اور جو لوگ انوالو تھے آلریڈی نیگوسیشنز کے، انکلوڈنگ ایرانین جو رجیم کے آفیشلز تھے، ان کا سٹینڈ یہ کہ بالکل اپنا حتمی طور پہ کافی آگے بڑھ رہی تھی بات، اور سم ہاؤ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے اس کو پریمپٹ کیا کہ ایونچوئل سولوشن نہ ہو سکے۔ اب چونکہ جنگ شروع ہوگی اور اس کا ریٹیلیشن آپ نے دیکھ لی کہ جنگ آلریڈی یہ صرف 3 ممالک کے درمیان نہیں ہے، امریکہ اسرائیل ایک طرف، ایران دوسری طرف، بلکہ یہ ایران نے جو امریکی بیسز ہیں وہ تقریباً 4 خلیجی یا عرب ممالک کے اندر اٹیک کیے ہیں، جس میں قطر ہے، بحرین ہے، UAE ہے اور کویت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے کلیدی ملک ہے، وہ اسلامی دنیا کا گڑھ ہے، وہ ایک گلوبل انرجی میں پرائسز سیٹ کرتا ہے، وہ G20 کا ممبر ہے، وہ عرب ریچسٹ سٹیٹ ہے، لارجسٹ گلف کنٹری ہے، تو اس نے لیڈ لینی۔ اور سعودی عربیہ کا ہمیشہ سے سٹینس رہا ہے کہ یہاں پہ خطے کے اندر امن ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، پیس اینڈ سیکورٹی ہونی چاہیے، اور وہ سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا کسٹوڈین ہے، اپنی بھی اور خطے میں دوسرے ممالک کی بھی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ خطرناک جو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ آگے ایوالو ہوتی ہے۔ پاکستان کو بہت خطرات لاحق ہیں اس وجہ سے، بیکاز آلریڈی آپ دیکھیں کہ افغانستان سے ہماری ورچوئل نیئر وار اسکرمشز ابھی ہوئیں، ہفتے میں 2 دفعہ ہمیں ایئر سٹرائکس کرنی پڑی، انہوں نے بھی ہمارے بارڈرز پہ اٹیک کیا۔ ان دی اینڈ جو ہے کل تھوڑا سا چیزیں ٹھیک ہوئیں، افغانیوں نے بھی، حکومت نے بھی سمجھا کہ پاکستان کی بڑا اوور ویلمنگ ملٹری سپیریورٹی ہے اور ریزولوٹ ریسپانس آئے گا، تو اس کے بعد انہوں نے ڈائیلاگ کی پلی کی تھی۔ تو اگر گنز ادھر تھوڑی سی سائلنٹ ہوئی ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، بلوچستان کی سچویشن کے لیے، ہمارا بڑا لمبا بارڈر ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی مسلم پاپولیشن ہے اور اس کا ایک سیگمنٹ جو کہ بڑا ایران کے ساتھ اور رجیم کے ساتھ افیلیٹ بھی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت دقت کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، ہم دیکھیں گے کہ آئندہ جب یہ تقریباً آگے یہ جنگ چلتی ہے اور اس کو زیادہ یہ اپنا پھیلتی ہے بلکہ خطے کے اندر، ہم دیکھیں گے کہ پھر ہمارے پاس چوائسز جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی، ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، بیکاز ایک طرف تو ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو جوائن کر کے یہ جنگ شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریجنل چوائسز ہیں اس کے اندر ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ چین سے، گلف نیشن سے، اور تمام وہ دنیا کی قوتیں ہیں، اقوام متحدہ ہے اور دوسری گریٹ پاورز ہیں، ان سے الائن کرتا ہے کہ اس خطے میں یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کا ڈپلومیٹک ریزولوشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں، چاہے نیوکلیر ایشو ہو یا امریکہ اور ایران کی ایک جدی دشمنی ہو یا اسرائیل کا ایکسپینشنزم ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جب بھی کوئی رجحان آتا ہے تو ہندوستان ایک دم سے جمپ کر جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہے ابھی اسرائیل کے اندر تھے، اور ان کی دوستی اور جو پیار محبت ہے، ہم نے دیکھا بہت ڈیپ ہو گیا، ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اپنا سول ملٹری لیڈرشپ کو اور حکومت، ریاست اور عوام کو اس میں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ہمیں تمام جو امن پسند قوتیں ہیں ہمارے خطے کے اندر یا خطے کے باہر، ہمیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب مزید اس پر بات کرتے ہیں آپ سے، آپ کی ٹیک بھی اس میں ہم مزید ہے آپ سے جانا چاہیں گے۔ ابھی اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خبر یہ کہ اسرائیل کا ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا، اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ جو جاں بحق افراد ہیں ان کی تعداد 51 ہو گئی ہے، 60 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے اسکول کی عمارت پر براہ راست حملہ کیا، ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور حملے کے وقت اسکول کی عمارت میں
170 بچیاں تھیں، یعنی کہ اسکول پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ ایران کا شہر مناب جہاں پر لڑکیوں کا اسکول ہے جس پر یہ حملہ کیا، اور جاں بحق افراد کی تعداد اب تک کی اطلاعات کے مطابق 51 ہو گئی ہے، 60 سے زائد زخمی ہیں۔ بالکل، یہ جیسے جیسے اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اسرائیل نے ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کیا ہے اور جاں بحق افراد کی تعداد جو سامنے آ رہی ہے وہ 51 ہے اور 60 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے اسکول کی عمارت پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے وقت اسکول کی جو عمارت ہے اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ موجود تھے، اور 51 جو ہے وہ اس وقت جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہمارے تک پہنچی ہیں اور 60 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کا ایران کے شہر مناب کے لڑکیوں کے اسکول پہ یہ حملہ ہوا ہے اور اس وقت 170 عمیر وہاں پر لڑکیاں جو تھیں بالکل فاطمہ، یہ مناظر بھی سما کے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ابھی وہاں پر کیا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تباہی دکھائی دے رہی ہے، لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ ریسکیو کی کارروائیاں بھی جنہوں نے انجام دی ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر جس طریقے سے تباہی مچی ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دھماکے کے بعد کی صورتحال ہے۔ شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہٹ جانے کا کیس، حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 6 مارچ کو سماعت کرے گا۔ لاہور فضائی آلودگی کی لپیٹ میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ، دلی 218 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ فتنہ الخوارج کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس انصبات پر حملے، تھانہ متنی چوکی، بٹبیر، بنو کنگر اور کاشی پل پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ 2 اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی۔ IG کے مطابق حملے پسپا کر دیے گئے۔ بنیان و مرصوص میں بھارت اور اب افغانستان کا شوق پورا کر دیا، دشمنوں، ماسٹر پراکسی اور سہولت کاروں کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کروانے والے کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں گے، DG ISPR کا 2 ٹوک پیغام، کہا طالبان رجیم کو پاکستان یا کالعدم دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان نے کہا تھا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی کارروائیاں ناقابل قبول، پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید حسن منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام، شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی بریفنگ۔